السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ معزز سامعین، بہت ساری عورتیں اور بہت سارے مرد جو شب برات کے روزہ رکھنے کے شوقین ہیں، یہ سوال کرتے ہیں کہ شب برات کے کتنے روزے رکھیں، شب برات کے کتنے روزے ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ بات جاننا ضروری ہے کہ بذات خود شب برات کے روزے کے بارے میں کوئی حدیث نہیں ہے، لیکن چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول ہر مہینے 13ویں، 14ویں اور 15ویں تاریخ کو روزہ رکھنے کا تھا، اس لحاظ سے اگر کوئی شخص، کوئی آدمی روزہ رکھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے مطابقت ہونے کی وجہ سے اس کا یہ عمل قابل قبول ہوگا، قابل تعریف ہوگی، پسندیدہ اور مستحب العمل ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ چونکہ شعبان ایک خود فضیلت والا مہینہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں رمضان کی تیاری شروع کر دیتے تھے اور آپ کے عملوں میں اضافہ ہو جاتا تھا۔ اس لحاظ سے بھی اگر کوئی شخص روزہ رکھے تو پسندیدہ عمل ہوگا، مستحب ہوگا، اس نے سنتوں پر عمل کیا، سنتوں کو زندہ کیا، اس لیے وہ قابل تعریف ہے۔ اور نہ رکھنے کی صورت میں بھی، یعنی جو شخص نہ رکھے وہ بھی قابل ملامت نہیں، اس کے لیے بھی کوئی دقت اور حرج کی بات نہیں۔ رہی بات یہ کہ روزوں کی تعداد کتنی ہے، یعنی شب برات کے روزوں کی تعداد کتنی ہے، 1 ہے، 2 ہے، 3 ہے، آگے رکھنا ہے یا پیچھے رکھنا ہے، کیسے رکھنا ہے۔ تو یہ بات جان لینے کے بعد کہ شب برات کے روزے کے بارے میں کوئی حدیث نہیں ہے، اس کے روزے کے بارے میں حدیث میں کوئی ذکر نہیں ہے، اس سوال کا کوئی مطلب نہیں رہتا۔ ہاں، چونکہ شعبان فضیلت والا مہینہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جیسا کہ میں نے بتایا ہر مہینہ 13ویں، 14ویں، 15ویں تاریخ کو روزہ رکھنے کا معمول رہا ہے، اور شب برات چونکہ شعبان کے 15ویں رات کو ہوتی ہے، اس کے اگلے دن 15ویں شعبان کا دن آتا ہے، اس میں لوگ روزہ رکھتے ہیں، تو اس دن روزہ رکھتا ہے انسان، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے مطابق اس کا عمل ہو جائے گا، مطابقت ہو جائے گی، جس کی وجہ سے وہ قابل قبول ہوگا، پسندیدہ عمل ہوگا، مستحب ہوگا۔ تو اگر کوئی شخص جو ہے رکھنا چاہتا ہے تو رکھ سکتا ہے، اتنا رکھے، جتنا بھی چاہے رکھے، 1 رکھے، 2 رکھے، 3 رکھے، کوئی دقت اور حرج نہیں ہے۔ لیکن یہ بات ضرور یاد رکھنا چاہیے کہ آگے رمضان آ رہا ہے، کہ اس کی صحت پر فرق نہ پڑے۔ اگر ایسا ہوتا ہے، بیمار ہے، صحت کمزور ہے، تو روزہ رکھنے کی کوشش نہ کرے، کیونکہ آگے رمضان آ رہا ہے، اس کے روزے بہت ہی زیادہ ضروری ہیں۔ اس لیے اگر کوئی صحت مند ہے تو رکھ کر کے تیاری کرے رمضان کی، اور اگر کوئی صحت مند نہیں ہے، جس کو برداشت نہیں ہوتا ہے یا جس کو رکھنے کا من نہیں، وہ نہ رکھے۔ تو چونکہ وہ نہیں رکھے گا تو اس کی صحت اچھی رہے گی، تو پھر وہ رمضان المبارک کے مہینے کا روزہ بہت اچھا طریقہ سے رکھے گا۔ تو دونوں طرح جو ہے کیا جا سکتا ہے۔ اگر صحت مند ہے، اچھا ہے، شوقین ہے، تو رکھ کر کے آگے کی تیاری کرے، اور اگر شوقین نہیں ہے یا صحت نہیں ہے، کمزور ہے، تو نہ رکھ کر کے اپنی صحت کو ٹھیک کر کے پہلے سے مستعد اور تیار رہے رمضان کے روزہ کے لیے، تو یہ اس کے لیے یہ اچھا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔